اور جو رب سے مانگتے جاؤ گے رب دیتا جائے گا، جو مانگو گے رب دے گا، بیماریاں دور کرے گا، غربت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑے دور کرے گا، گھر کی ہر تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیں گے۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں میں سے دولت اور رزق کے وافر مقدار میں پہاڑ عطا کرے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو رمضان المبارک کا یہ ویڈیو پہلے بنائی جا رہی ہے، جب آپ کو ملے گی، کئی لوگوں کو پہلے ملے گی، آپ کو رمضان المبارک کا وہ یہ عمل بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ایسا عمل آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرا آزمودہ عمل ہے، کہ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا، اور اتنا بڑا بھی نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اپنا آزمودہ ہے، کہ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے گا اس گھر میں کیا ہوگا؟ جادو، جنات، ٹونا، نظر بد، غریبی، فقر و فاقہ، ٹینشن، اللہ پاک کی ذات آپ کو ان سب سے نجات عطا فرمائے گی۔ تو ویڈیو کیا پتہ آپ رمضان میں دیکھ رہے ہوں یا رمضان سے پہلے دیکھ رہے ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے کوشش کر کے اس وظیفے کو آپ تک پہلے پہنچا رہا ہوں کہ رمضان شروع ہو۔ ویسے یہ جو عمل ہے آپ پوری زندگی کرنے والا آپ کا عمل ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی پوری زندگی کریں، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہمارا ذہن، یعنی آپ کا، میرا، باقی جو ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارا ذہن عبادات کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی عطائیں ہوتی ہیں نا، ہمارا رزق بھی بڑھ جاتا ہے اور ہماری عبادات بھی اللہ کے فضل سے بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی عطا سے۔ تو پھر یہ عمل ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں رہتا۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں رزق میں بے بہا فراوانی ملے، اور یہ بات میں نے غلط کہی ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں، جی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اسے حق حلال رزق ملے، وہ کسی کا حق نہ مارے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے جی اللہ اس کو اپنے مہربانیوں سے عطا کرے اور اتنا دے کہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ تو یہ عمل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو بندہ بھی یہ عمل کی اجازت چاہتا ہے وہ ایک لائک ضرور کر دے، اور ہو سکے تو کسی نہ کسی ایک کے ساتھ شیئر کیجئے گا، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک کسی کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایک لائک کیجئے، کمنٹ میں اپنا نام آپ نے بتا دینا ہے، انشاءاللہ آپ کو عمل کی اجازت ہے۔ تو دوستو، جو میں جس سورہ پاک کا آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی بندہ بے بس ہو چکا ہو نا، یہ اس کے لیے، اور اگر کوئی بے بس نہیں ہے، آرام سے زندگی اس کی جی رہا ہے، تو وہ یہ عمل کرتا ہے، تو وہ اگر مثلا امیر ہے نا تو وہ مثال اور زیادہ امیر ہو جائے گا، اور جو نہیں امیر، غریب ہے، پریشان ہے، برے حال میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات ایسے کریں گے کہ وہ فقر و فاقہ سے نکل کر جی فراخی والی زندگی میں آ جاتا ہے۔ ایک یہ جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں یہ اور ہے، لیکن ایک مشورہ تن آپ کو میں سورہ ایک قرآن کی صورت بتاتا ہوں، یعنی جو عمل میں بتانے لگا ہوں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے ایک مشورہ مجھ سے لے لیجئے کہ دیکھیں ویسے تو دنیا روز پڑھتی ہے سورہ الواقعہ، روز دنیا پڑھتی ہے، لیکن آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے تو رمضان میں تو ظاہر آپ کا ذہن عبادات کی طرف ہوگا، عبادتیں کر رہے ہوں گے، تراویحاں پڑھ رہے ہوں گے، نوافل پڑھ رہے ہوں گے، روزے رکھ رہے ہوں گے، تو ایک مرتبہ سورہ واقعہ یہ 30 دن نہ چھوڑیے گا۔ کیونکہ انشاءاللہ تعالی جب آپ 30 دن یہ عمل کرو گے تو ایک بار سورہ واقعہ جب آپ پڑھو گے تو 70 بار پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور فائدہ جو مثال کے طور پر ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھتا ہے اس کے گھر میں رزق ختم نہیں ہوتا، تو مثال کے طور پر 30 بار آپ نے پڑھی تو آپ کو کیا ملے گا، یعنی کہ 30 کو آپ 70 سے ضرب دیں تو یہ کہاں تک بات جاتی ہے جی، کتنی بار آپ نے پڑھ لی اور کتنے دن آپ کا رزق بڑھ گیا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال آپ کا رزق بڑھتا رہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اگلے رمضان دوبارہ عمل کریں گے، پورا سال رزق بڑھے گا، تو یہ یعنی ملٹی پلائی کیا جائے اگر 30 ضرب 70، تو پھر سوچیں کتنا اللہ پاک آپ کو رزق دے گا، کتنی فراوانیاں آپ کو عطا کرے گا۔ اور دوسرا ایک عمل ایسا ہے کہ حضرت صاحب میرے نے مجھے بتایا ہے، بہت زبردست عمل ہے، قرآن پاک کی ایک صورت ہے سورہ مدثر۔ سورہ مدثر جو بندہ ایک نماز میں کسی بھی وقت، کوئی نماز فجر کی رکھ لے، ظہر کی رکھ لے، ظہر کے وقت اگر پڑھے تو سب سے زبردست،
لیکن یہ بات نہیں ہے کہ زور کے وقت ہی پڑھیں، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، کسی نماز میں بھی سورہ المدثر، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین پر، یہ پوری صورت جو ایک مرتبہ نماز کسی بھی نماز میں رمضان شریف میں پڑھ لے، اللہ کی ذات اس کو ہر، یعنی کہ جو غربت ہے نا، فقر و فاقہ، اس طرح بھاگتا ہے جیسے کہ ایک بندے کے پیچھے کوئی جانور لگ جائے نا، کتا سمجھ لیں، اللہ معاف کرے، دیکھیں اس طرح کی مثالیں مجھے دینی نہیں چاہیے کہ بندہ بھاگتا ہے، پھر شکاری کتا لگ گیا پیچھے، اس طرح غربت آپ سے بھاگے گی۔ کسی بھی نماز کے بعد سورہ مدثر جو بندہ پڑھ لے گا انشاءاللہ اس پر وہ کرم ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان گزرے، ویسے بھی رمضان میں اللہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، جب آپ کا رزق اللہ نے بڑھا دیا ہے، آپ جب سورہ مدثر پڑھ رہے ہیں اس کو 70 گنا ملٹیپلائی کر کے اللہ اس کے اثرات آپ پر نازل کر رہا ہے، تو انشاءاللہ پورا سال آپ پر رزق کی کمی نہیں ہوگی، بلکہ لوگ آپ سے پوچھا کریں گے کہ آپ کیا عمل کرتے ہو۔ اور جو سورہ واقعہ ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے، احادیث میں بھی ہے کہیں کہ سورہ واقعہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں غربت کبھی منہ دکھانے، فقر و فاقہ کبھی اپنا انٹرویو کروانے نہیں آتا۔ جو بندہ ایک مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائے، مغرب کے وقت پڑھ لے، عشاء کے وقت پڑھ لے، یعنی ان دو نمازوں میں کسی وقت بھی پڑھ لے، لیکن سورہ مدثر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنی، کیا ہے، نماز کے بعد پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات آپ کو آسمان سے پھاڑ کر رزق، یعنی چھت پھاڑ کر، دروازے توڑ کر اللہ آپ کو رزق دے گا۔ میں نے یہ بڑے لوگوں کو عمل بتایا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور بھی وظائف میں کرتا ہوں، لیکن مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کوئی ایک وظیفہ کر رہا ہو تو دوسرا نہ کر پائے، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی توفیق دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے۔ اور ہاں، ایک آخری بات کہتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ جو بندہ ذہنی طور پر پریشان ہے، جو بندہ جسمانی طور پر پریشان ہے، کوئی جسمانی بیماری ہے یا کوئی باہر جلدی بیماری ہے یا کوئی روحانی تکلیف میں ہے، تو ایک میرا عمل آزما کے دیکھے، کیا کرے، ایک بار سورہ مدثر جو کہ میں نے وظیفہ بتایا پڑھ کے، لیکن علیحدہ پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ وہی آپ نے رزق کی فراوانی کے لیے جو پڑھی ہے صورت وہ نہیں۔ اگر آپ اس مسئلے میں مبتلا ہیں، کسی بیماری میں کوئی شکایت ہے، غم کی تکلیف ہے، تو ایک مرتبہ علیحدہ سورہ مدثر پڑھ کے پانی کے ایک گلاس لے لیں، ٹھیک ہے جی، پانی کا ایک گلاس لیں اور اس پر دم کر کے پی لیں، اور جب آپ سورت پڑھ چکے تو اس طرح ہاتھ پر دم کر کے اپنے چہرے پر مارے، اور اپنے جسم، چھاتی اور جہاں تک جسم پر ہاتھ جائے، اپنے جوڑوں پر، گھٹنوں پر، پاؤں پر، ٹانگوں پر، جہاں جہاں جگہ آپ کا ہاتھ جائے، آپ نے وہ دم والا ہاتھ جو ہے کر کے مل دینا ہے، پہلے اپنے چہرے پہ ملنا ہے۔ انشاءاللہ کوئی روحانی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی دکھ ہے، رب کائنات، رب دو جہاں، میرے آقا حضرت محمد کا رب آپ سے وہ بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں دور کرے گا، اور جو رب سے مانگتے جاؤ گے رب دیتا جائے گا، جو مانگو گے رب دے گا، بیماریاں دور کرے گا، غربت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں کرے گا، لڑائی جھگڑے دور کرے گا، گھر کی ہر تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے لے لیں گے۔ یہ عمل کرنے کی دیر ہے انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں میں سے دولت اور رزق کے وافر مقدار میں پہاڑ عطا کرے گا۔ اور دوستو، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنے بھائی عمران طاہر کو اب اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔